السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ذرا سوچیں اور سمجھیں کے تحت تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ علم کے بارے میں ہے کہ علم ہے کیا۔ نارملی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا یا کسی مسئلے کا حل، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ علم کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ پھر علم کی شاخیں ہیں، علم طبیعت ہے، علم ریاضی ہے، اگر کسی نے پیسوں کا جوڑ توڑ یا کسی بھی قسم کا حساب کتاب لگانا ہے وہ حساب، علم ریاضی جسے میتھمیٹک کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، چاہے وہ سائنس کے ہوں یا آرٹس کے ہوں یا کوئی بھی ہو، تو ان کا جو منبع ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ رب العزت، اس کی ذات ہے۔ جتنے بھی علم ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے اس روئے زمین پر بھیجے گئے تاکہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے۔ تو باقی علم کے بارے میں جو ہے وہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مثلا مختلف دفاتر میں کام کرنے کے لیے مختلف ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بی اے پاس چاہیے، ہمیں ایم اے پاس چاہیے، ہمیں ریاضی دان چاہیے، ہمیں بایولوجسٹ چاہیے، ہمیں فزسسٹ چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ دنیاوی علم ہیں۔ پھر دینی علم میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، تو جن کو جو ہے وہ اس علم پر عبور حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا، جسے ہم شریعت کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف علم بھیجے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا تحفہ اس انسانیت کو جو دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نہ صرف علم بلکہ حکمت سے بھرپور ہے، اور ہر چیز کا حل انتہائی آسان الفاظ میں اور انتہائی آسان زبان میں پیش کرتا ہے۔ باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو اس روئے زمین پہ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز یا اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں کہ جس کی وہ رہنمائی جو ہے وہ قرآن پاک سے نہ حاصل کر سکے۔ تو باقی قرآن پاک کی زبان کیونکہ عربی ہے، اس لیے جو ہے ہم عربی سے ہٹ کے جتنے بھی جو غیر عرب زبان کے لوگ ہیں ان کو پھر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا تو وہ عربی سیکھیں ڈائریکٹ، تاکہ ان کو قرآن پاک کی روح جو اس کے اندر ہے اس کا علم ہو، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کے اندر وہ اس کا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ جو ہے تفسیر پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ 23 سال ایک محیط عرصے میں نازل ہوا ہے، اور اس کی ہر آیت کے پیچھے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جو بھی آیت آئی ہے وہ اس موقع کے ہر علیحدہ موقع کے اوپر آئی ہے، کہیں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے آئی، کہیں مسلمانوں کے جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے آئی، کہیں جو ہے مسلمانوں کو مختلف مسائل جو ہیں ان کے بارے میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کا جو علم کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک رکا نہیں۔ علم جو ہے وہ جب تک یہ کائنات جو ہے وہ قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر لمحے اس روئے زمین پر اترتا رہے گا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مختلف بیماریاں جن کی ابھی تک دوائی جو ہے وہ دریافت نہیں ہوئی، یا کچھ بیماریاں حال ہی میں جس طرح ہمیں جو ہے وہ کورونا سے گزرنا پڑا، اور کورونا کے جب وہ کورونا آیا تھا تو ہمارے پاس اس کی دوائی موجود نہیں تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو پھر جو ہے انسان نے جو ہے وہ ریسرچ کی، اور پھر یہ ہے کہ اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں جب چاہوں جتنا چاہوں انسان کو جو ہے وہ علم بخشتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے
ہم اس سے مانگیں جب بھی. اب آپ یہ دیکھیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تمام مخلوق کا مالک ہے. جب ایک شخص مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے کسی بیماری کے بارے میں، کیونکہ ایک بیماری ہے جو انسانیت کے لیے مضر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بہت جائزہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس شخص کی چاہت کیا ہے، اور تو پھر کیا ہے اس ریسرچ کے توسط سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیماری کا حل جو ہے وہ اس کو عنایت کر دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ انسانی خدمت کے لیے جو ہے وہ حل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت اتر رہا ہے. باقی علم کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ 60 سال کے بوڑھے پر ہی اترے گا، یا وہ 2 سال یا 3 سال کے بچے پر ہی اترے گا. یہ ہر عمر کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی والا جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے. اس کی جو ہے مثالیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتی ہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا کے ساتھ پیش آیا، تو آپ یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں. انتہائی حکمت والا واقعہ ہے، بے شمار نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلوشن جو ہے وہ حل جو ہے وہ نازل کیا، اس کے دل پر اتارا، تو اس نے یہ حل پیش کیا کہ دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ زلیخا جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے سزا وار ہے یہ زلیخا. اور اگر یوسف کا جو ہے وہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائے جائیں. اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ان کو جو ہے وہ حضرت خضر کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ تمام اور لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ بانٹا ہوا ہے، اور ہر ایک شخص کو جو ہے ایک خاص قسم کا علم دیا گیا. تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی آپ قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں کہ جس طرح جب حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، دیوار چڑھائی اور کشتی میں سوراخ کیا. انتہائی بہترین واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا جلد بازی کو نہ دکھایا گیا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ جو ہے وہ جو بھی اچھی کشتی ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے لیتا ہے. پھر میں نے وہ دیوار اس لیے چڑھائی کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا کہ جا کے جو وہ بلوغت پہ آئیں، جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ جو ہے وہ یہاں سے نکال لیں. اور اسی طرح میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا تاکہ جو ہے اس کے والدین کے یہاں جو ہے وہ ایک اور نیک اولاد جو ہے وہ پیدا ہو، بجائے اس کے کیا ہے یہ بچہ جو ہے وہ یہ بچہ جو ہے وہ شیطانیت کھلا کر جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی بھٹکا دے. قرآن پاک جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو مثالیں ہیں وہ علمیت کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے ہمیں بے پناہ جو ہے وہ علم دیتی ہیں. تو میں تمام مسلمانوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام جو میری یہ گائے بگائے جو ہے یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج ہی سے قرآن پاک کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اور اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جو اہل اردو ہیں وہ اردو میں پڑھیں، جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں وہ بنگلہ دیشی میں پڑھیں، اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں کہ اس ہر آیت کے پیچھے جو ہے وہ واقعات. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی حکمت اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کتنا نوازا اور کس طرح مسلمانوں کو مدد. تو علم جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہر لمحے جو ہے اس کائنات پر اپنا علم جو ہے وہ اتار رہا ہے. تو میرا آج کا پروگرام جو ہے وہ علم کے بارے میں تھا. اور علماء حق نے بھی جو ہے ایک بات جو ہے بڑی اچھی کہی ہے. علماء حق جو ہے وہ جانتے ہیں
کہ جو ہے وہ علم کا جو ہے وہ کسی ضروری نہیں کہ ایک عالم پر ہی اترے. تو اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب ایک محفل میں ایک بچہ بھی اگر بولنا چاہے تو اس کی بات غور سے سنیں، تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دل پر وہ علم اتارا ہو جو ایک عالم کے دل پہ نہیں اتارا، ایک پی ایچ ڈی والے کے دل پہ نہیں اتارا. تو اس کے لیے جو ہے اس لیے ہم جب بھی محفل میں بیٹھیں تو ہم اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی بات کے اندر جو ہے ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میسج تو نہیں دیا، یا ہماری جو ہے وہ رہنمائی تو نہیں فرمائی. تو آج کی میری جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ علم کے بارے میں تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس بھی کریں اور میرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایکٹیولی داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اور تاکہ آپ کے کمنٹس جو ہے دوسرے لوگ بھی پڑھیں، ان کو شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو. اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ فلاحی معاشرے کے متعلق ہیں، سوشل ویڈیوز ہیں. نہ تو مجھے کسی سے دشمنی ہے، ہاں مجھے اپنے ملک سے بے پناہ پیار ہے، مجھے اپنے لوگوں سے بے پناہ پیار ہے. اسی لیے جو ہے میں نے جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے ویڈیوز بناتا ہوں، تاکہ تھوڑی بہت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تھوڑی بہت حکمت یا علم دیا ہے تاکہ وہ دوسروں تک پہنچاؤں. تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.